کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ گزشتہ کل ہم نے آپ کے سامنے کہ آپس میں اگر جھگڑے ہو جائے تو اس صورت میں قرآن کریم نے کیا طریقہ بیان کیا ہے وہ بتایا تھا کہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اللہ جل شانہ نے یہ بیان کیا ہے کہ آپس میں جھگڑے ہو جائے تو صلح کراؤ۔ پھر ہم نے گزشتہ کل آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ آئندہ آیات میں، یعنی جیسے آج میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، تو اس آیت کریمہ میں اور آئندہ آیت میں جس سے جھگڑا ہوتا ہے، یعنی جن چیزوں کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے، ان کو بیان کیا ہے۔ تو آج کی جو آیت کریمہ ہے، تو اس آیت کریمہ میں 3 چیزوں کو بیان کیا ہے کہ عام طور پر یہ 3 چیزیں جو ہے، یہ 3 چیزیں اگر آدمی کرتا ہے، اس کی زندگی میں یہ 3 چیزیں ہوتی ہے تو اس سے عام طور پر جھگڑا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، یعنی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ یہاں پر قوم سے مراد مرد ہے، اس لیے کہ ویسے قوم میں جہاں پر قرآن کریم میں لفظ آتا ہے تو وہاں پر عورتیں بھی داخل ہیں، لیکن یہاں پر جو قوم کا لفظ ہے تو اس سے مراد صرف مرد ہے، اس لیے کہ عورتوں کا لفظ مستقل اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ تو یہ مذاق اڑانا ایک ہوتا ہے مذاق اور ایک ہوتا ہے مزاح۔ مذاق آدمی جو بعض مرتبہ کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کسی کی حقیر سمجھ کر کے یا کسی کی تذلیل کے لیے وہ آدمی مذاق کرتا ہے۔ تو تمسخر یعنی مذاق اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کسی کے ایسے عیب کو اس کو حقیر یا اس کی حقارت کے لیے کسی دوسرے کے سامنے بیان کرے تاکہ لوگ ہنسے، یعنی کسی آدمی کے عیب کو بیان کرنا حقارت کے طور پر تاکہ لوگ ہنسے، اس کو کہا جاتا ہے تمسخر، ٹھٹھا مارنا۔ تو اس سے قرآن کریم نے منع کیا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو مذاق کرنا یا ٹھٹھا مارنا ہوتا ہے، جس طریقے سے زبان کے طور پر زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ آدمی کسی کی جو مذاق کرتا ہے تاکہ دوسرے کو حقیر سمجھا جائے، دوسرے کی تذلیل کی جائے، دوسرے کی تحقیر کی جائے، زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اشارات کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، کبھی نقل و حرکت کے ذریعے سے بھی آدمی مذاق کرتا ہے۔ تو اس مذاق کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، یعنی مذاق آدمی کو دوسروں کو ہنسانے کے لیے اور آدمی کی دوسرے آدمی کی تحقیر کے لیے مذاق کی جاتی ہے، دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اب ہم بھائی کیوں دوسروں کو حقیر سمجھے، دوسروں کی مذاق کیوں کرے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا ہے کہ عسیٰ یکون خیرا منہم، یعنی تم دوسرے کے جو مذاق کر رہے ہیں، دوسرے کا جو ٹھٹھا مذاق کر رہے ہیں، دوسروں کو جو تحقیر کر رہے ہیں، دوسرے کی جو تذلیل کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے جس کی تم مذاق کرے وہ تم سے بہتر ہو سکتا ہے وہ تم سے عسیٰ یکون خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو سکتا ہے کہ ان سے بہتر ہو۔ اس لیے کسی کی مذاق نہ کی جائے جس سے اس کو تکلیف ہو۔ یعنی جو مذاق آدمی جو کرتا ہے بعض مرتبہ وہ کسی انسان کی شکل و صورت کے اعتبار سے یا کسی کی قد و قامت کے اعتبار سے یا اس کی چال چلن کے اعتبار سے مذاق کرتا ہے، یہ کیسا چل رہا ہے، یہ اس کی قد و قامت دیکھو کیسی لگ رہی ہے، اس طریقے سے آدمی مذاق کرتا ہے۔ تو مذاق کرنے سے منع کیا ہے، حقیر سمجھنے سے منع کیا ہے۔ دیکھیے ہم اگر کسی کو یہاں حقیر سمجھ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں اللہ کیا اس کا مرتبہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے
اس لیے ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ اس کے اللہ کے وہاں کیا مرتبہ ہے، اس لیے ہمیں مذاق کرنے سے بچنا چاہیے۔ بعض مرتبہ انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیتا ہے اور دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتا ہے۔ اپنے آپ کو اس لیے کچھ سمجھتا ہے کہ کچھ عبادات کر لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں، اور دوسرے آدمی کو کچھ ہی نہیں سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اس طریقے سے کریں گے تو یہ دوسرے کو حقیر سمجھنا ہوگا، اور ہمیں کیا پتا کہ ہماری موت یعنی ہماری وفات، ہمارا انتقال، یہ خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ کسی کو اس طریقے سے حقیر نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ لوگ مریدین نے، کچھ خلفاء نے اور کچھ شاگردوں نے حضرت سے یہ بات کی کہ حضرت آپ کے ہم سوالیں لکھنا چاہتے ہیں، تو حضرت نے منع فرمایا کہ سوالیں مت لکھو۔ کہا کہ حضرت لوگ تاکہ اس سوالے سے فائدہ اٹھائیں گے، آپ کی حیات سے یعنی آپ کی حیات کے بارے میں کچھ باتیں لکھ دی جائے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ حضرت نے فرمایا آپ لکھو گے اگر میری موت کلمہ پر نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ دیکھیے ہمارے اکابر کتنی فکر کرتے تھے کہ اگر ہماری موت کلمہ پر نہیں ہوئی تو کیا ہوگا۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے بار بار دیکھا، بار بار حضرت سے سنا، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو حقیر مت سمجھو۔ حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کیسے رہے۔ یعنی آدمی یہاں تو کچھ بھی عبادت کر لیتا ہے، کچھ بھی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کر لیتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے اس کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم کسی کو کچھ بھی تھوڑی سی عبادت کر کے کسی کو حقیر نہ سمجھیں، اور اسی طریقے سے کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ اگر ہم مذاق اڑائیں گے، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ہم سے بہتر ہو۔ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا تھا، ایک ہے مذاق، یعنی مذاق جو کیا جاتا ہے بعض مرتبہ تحقیر کے لیے کیا جاتا ہے، تصدیق کے لیے کیا جاتا ہے، اس سے قرآن کریم نے منع کیا ہے۔ اور ایک ہے مزاح، یعنی مزاح جو کیا جاتا ہے خوش طبعی کے لیے، خوش کرنے کے لیے، یعنی جس سے آدمی کو تکلیف دینا مقصود نہیں ہوتا ہے، تو یہ شریعت میں مطلوب ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طریقے سے مزاح کیا ہے، جیسا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، انہوں نے چڑیا پال رکھی تھی، چڑیا پال رکھی، تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا کہ ان کے ہاتھ میں چڑیا ہے، تو آپ نے ان کا نام ہی رکھا یا زبیر ما فعل النغیر، یعنی چڑیا کو کہا جاتا ہے نغیر، تو آپ نے فرمایا یا زبیر ما فعل النغیر، اے زبیر چڑیوں کا کیا حال ہے۔ تو آپ نے اس طریقے سے مذاق کی ہے، مزاح کی ہے، یعنی ہم یہ نہ سمجھے کہ بھائی شریعت ہمیں خوش کو سکھاتا ہے، یعنی کسی کا مذاق ہی نہیں کرنے کا، مذاق کرنے کی لیکن شریعت کے حد میں رہ کر کے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بڑھیا آئی اور آ کر کے آپ سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی دعا فرما لیجیے اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دے، جنت میں دخول کرا دے، یعنی بڑھیا عورت نے۔ تو آپ نے فرمایا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، تو وہ بڑھیا رونے لگی، اس کا حال برا ہو گیا۔ پھر صحابہ کرام کے ذریعے سے اطلاع ہوئی کہ اس طریقے سے تو رو رہی ہے بہت، تو آپ نے فرمایا اچھا بڑھیا رو رہی ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، جوان ہو کر کے جنت میں جائے گی، یعنی جنت میں جو جائیں گے وہ کیا ہوں گے، جوان جائیں گے، بوڑھے لوگ نہیں ہوں گے جنت میں۔ تو اس طریقے سے آپ نے مذاق کی۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتوں میں بات نکل گئی تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو کہ مذاق بھی کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے روٹھ کر کے یعنی ناراض ہو کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو کر کے گھر میں آئے، یہ مسجد میں آ گئے اور مسجد میں آ کر کے زمین پر سو گئے۔ اس طریقے سے سو گئے کہ اپنا رخسار مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر رکھا تھا، بس ناراض ہو کر کے سوئے ہوئے تھے۔ تو آپ کو اس کی اطلاع ہو گئی تھی کہ ناراض ہو کر کے آئے، تو یہ دیکھا کہ زمین پر سوئے ہوئے، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ، یعنی مٹی پر سوئے تھے، آپ نے فرمایا یا ابا تراب تم کھڑے ہو جائیے۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام تھا عبد الرحمن، تو وہ ان کو بلی کے بچے پالنے کا شوق تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسا آستین بڑی رکھتے تھے، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بلی کے بچے لے کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے انڈیلا، تو آپ نے اس وقت ان کا نام رکھ دیا یا ابا ہریرہ، اے بلیوں کے باپ، یعنی ہریرہ تم کہتے ہیں بلی کو، کیونکہ یا ابا ہریرہ اے بلیوں کے باپ۔
خلاصہ کلام میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شریعت میں خوش طبعی کی گنجائش ہے، لیکن ہم کسی کی مذاق کرے تو شریعت کے حدود میں رہ کر کے ہم کسی کو ذلیل نہ سمجھے اور کسی کو حقیر نہ سمجھے. اس لیے قرآن کریم نے منع کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کوئی قوم ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو جن کا تم مذاق کر رہے ہو. ولا نساء من نساء، اور نہ کوئی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. یعنی جو عورت دوسری عورت کا مذاق اڑائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ عورت دوسری جو مذاق اڑانے والی اس سے بہتر ہو. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر قوم کے اندر عورتیں بھی داخل ہو گئی، پھر الگ سے عورتوں کو یہاں کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ عام طور پر عورتوں کے اندر اس طریقے سے ٹھٹھا اڑانے کی اور مذاق کرنے کی اور حقیر دوسرے عورتوں کو سمجھنے کی عادت ہوتی ہے، اس لیے قرآن کریم نے الگ سے ذکر کیا ہے. تو یہ بھی اہم بات ہے. اسی طریقے آگے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ اپنے اوپر عیب لگاؤ، اور نہ اپنے اوپر عیب لگاؤ، عیب تراشو، اور نہ اپنے اوپر تانا دو، اور نہ ایک دوسرے کو تانا دو. یہ مختلف ترجمے ہیں. اپنے اوپر آدمی کیسے عیب لگائے گا؟ عیب تو دوسرے کو لگائے گا، لیکن قرآن انفسکم، اپنی ذات پر عیب مت لگاؤ، اپنے اوپر عیب مت لگاؤ. تو اپنے اوپر آدمی عیب کیسے لگائے گا؟ یہ سوال ہوتا ہے. اس لیے کہ آدمی دوسرے کے اوپر جب عیب لگائے گا، دوسرے کے اوپر جب تانا دے گا، تو گویا یہ مسلمان کو تانا دینا ہوگا، مسلمان پر عیب لگانا ہوگا. تو مسلمان نے کل بتایا مسلمان کیا ہے؟ آپس میں بھائی بھائی ہے. تو گویا مسلمان کو عیب لگانا اپنے اوپر عیب لگانا ہے. اگر ہم مسلمانوں کے اوپر تانا لگائیں گے تو غیر مسلم کیا کہیں گے؟ کہ غیر مسلم یہ نہیں کہیں گے یہ غیر مسلم جو دیکھو ان کی جماعت ایسی ہے، مسلمان کیسے ہے؟ تو غیر مسلم ہمیں یہی تو تانا دیں گے کہ مسلمان کیسے ہے. تو گویا دوسرے آدمی پر عیب لگانا گویا اپنے اوپر عیب لگانا ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے ذاتوں کو قتل مت کرو. تو اپنے ذاتوں کو قتل کرنا کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر دوسرے کو قتل کریں گے تو اس کے ذمہ میں تمہیں بھی قتل کیا جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ اپنے خاندان میں یعنی مسلمانوں کو قتل کر کے اپنے آپ کو قتل کرنا ہے. تو قرآن کریم نے یہ اصول بیان کیا کہ تم اپنے اوپر عیب مت لگاؤ. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے القاب سے نہ پکارو، کسی کو بھی برے القاب سے نہ پکارو. جیسے کہ کوئی آدمی ایسا ہے کہ او اندھے ادھر آ، یہ لنگڑا ہے او لنگڑے ادھر آ، کانا ہے او کانے ادھر آ. اس طریقے سے برے القاب سے مت پکارو جس سے اس کو دل شکنی ہو، جس سے اس کا دل ٹوٹے. یہ ساری چیزیں جو بیان کی جا رہی ہے، مذاق کرنا، عیب لگانا اور یہ القاب سے برے القاب سے پکارنا، یہ ساری چیزیں جھگڑے کے اسباب ہیں. تو ان سب چیزوں سے ہمیں احتراز چاہیے. تو وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے مت پکارو. ہاں اگر کوئی لقب ایسا ہے کہ جس لقب سے وہ پہچانا جاتا ہے، بعض لقب بعض مطلب ایسا ہوتا ہے کہ وہ لقب ہوتا ہے اس کا ایسا کہ اس لقب سے وہ آدمی کیا ہوتا ہے؟ پہچانا جاتا ہے. جیسا کہ ایک بادشاہ گزرے ہیں امیر تیمور لنگ، امیر تیمور لنگ. تو یہ تیمور اور لنگ جو کہا جاتا ہے اس سے وہ لنگڑے تھے. ہم ان کی قبر پر گئے ہوئے، وہاں ازبکستان میں ان کی قبر ہے. تو امیر تیمور لنگ، تو تیمور لنگ جو کہا جاتا ہے اس لیے وہ لنگڑے تھے. تو اس طریقے سے وہ لقب اس لقب سے وہ پہچانے جاتے. تو کوئی لقب ایسا ہو کہ اس سے وہ پہچانا جاتا ہو، اس کو برا نہ لگتا ہو، تو اس صورت میں فقہا نے اور شریعت نے گنجائش دی ہے کہ ان القاب سے آپ بلا سکتے ہیں. ورنہ جن القاب سے اگر سامنے والے کو غلط لگتا ہو تو ان القاب سے مت بلاؤ. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد برا نام لگ جانا، یعنی گناہ کا نام لگ جانا یہ برا ہے. ایمان کے بعد گناہ کا نام لگ جانا یہ برا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ لکھا ہے کہ ایمان کے بعد گناہ کا نام لگ جانا یعنی آدمی ایمان لانے کے بعد اب اس کی طرف نسبت ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر یہ شرابی ہے، یا اسی طرح یہ زانی ہے، یا اسی طریقے یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ ایسا ہے. تو اس طریقے سے ایمان کے بعد ایسے لقب یعنی ایسا برا نام لگ جانا یہ برا ہے. اس لیے بھائیوں ہمیں اس سے احتراز کرنا چاہیے.
ہمارے اندر اس طریقے سے میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ اس صورت کے اندر اصلاح نفس بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسی ہمارے اندر برائیاں ہیں تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. وَمَن لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو شخص کے باز نہ آئے یتوب یعنی توبہ نہ کرے یعنی باز نہ آئے یعنی یہ جو غلطیاں بیان کی جاتی ہے تو ان غلطیوں سے باز نہ آئے توبہ نہ کرے تو قرآن کریم نے کیا ڈانٹ پلائی اس کو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہی لوگ ظالمین ہیں. یعنی یہ جو غلطیاں یعنی کسی کے اوپر عیب لگانا اور مذاق کرنا اور اسی برے القاب سے یاد کرنا ان غلطیوں سے باز نہ آوے تو یہ لوگ کیا ہے ظالم ہے. یہ آئندہ آگے آیت میں اس طریقے سے 3 اور مزید برائیاں بیان کی گئی ہے کہ جس کے ذریعے سے جھگڑا ہوتا ہے وہ آئندہ کل انشاءاللہ.